آگے چل کے پھر وہی بات آ رہی ہے جسے لوگ میری دیوانگی کہتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب نماز سمجھ کے پڑھیے۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں پتا تو ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ زور اس بات پہ ہے کہ پتا تو ہو، سمجھ تو ہو، شعور تو ہو اس بات کا کہ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بغیر شعور کے اور بغیر جانے میں منہ سے الفاظ نکالے چلے جاتے ہیں اور نماز مکمل کر کے چلے آتے ہیں، وہ تو پھر وہ سکارا کی کیفیت میں آ گئے، کہ وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے نشے میں ہو۔ بے شعوری کی کیفیت، بے علمی، بے سمجھی کی کیفیت، نماز ہی پڑھی بغیر سمجھے۔ میں نہیں، نماز تو اس حالت میں پڑھو حتی تعلموا، کہ تم جانو سمجھو، ما تقولون، کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو نماز کی بنیادی شرائط میں سے یہ شرط موجود ہے کہ جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ کے کہو، شعور کے عالم میں کہو، اور دل کو ذرا محبت میں ڈوب کے وہ بات کہو۔ ایسی فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور اس ایک مفہوم یہ بھی کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو غفلت کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ آگے ایک انتہائی اہم بات، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی سب گناہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ایک اعلان فرما دیا، قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ ایک آیت ایسی آ رہی ہے جس کا مفہوم اس دور میں سمجھ میں آیا۔ ناظرین، میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایک کتاب جو ایک فرانس کے مشہور سائنسدان اور سرجن ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھی ہے، بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اس کتاب کو ذرا پڑھیے، اس کتاب نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی، ڈاکٹر مورس بکائے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں پھڑک اٹھا کہ قرآن مجید ایک ایسی بات کہہ رہا ہے 1500 سال پہلے جس کا ہمیں آج پتا چلا۔ کہتا میں سرجن ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ہم سوئی چبھوتے ہیں تو اس کا درد جلد کے بس اوپر والے حصے میں پڑتا ہے، اور جو ہی جلد سے آگے سوئی گزر جاتی ہے تو جسم کے اندر درد نہیں ہوتا۔ یعنی یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی باہر کا حصہ، کوئی باہر کا عضو یا کوئی فورن ایلیمنٹ آ کے ہمیں چھیڑنا چاہے تو فوراً جسم جو ہے درد کے ذریعے سے ہمیں اطلاع کر دیتا ہے۔ قرآن یہ بات 1500 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ درد اور تکلیف صرف یہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدل کی کھال جلد گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے پھر سے
کھال پیدا کر دی جائے گی. اور قرآن بتا رہا ہے کہ عذاب کا مزہ اور درد صرف کھال میں ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ مقام رسالت کا ہے. حکم یہ ہوتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم خم کر لیں. یہ ایک بات. اس سے پہلے جو بات کہی گئی وہ بھی یہی ہے کہ اطاعت کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، اولی الامر ہوں، ولی الامر ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو، اوامر کو تم پر اور اپنے آپ پر نافذ کرنے والے ہوں. اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرتا، وہ صحیح معنوں میں ولی الامر نہیں بنتا. فرمایا جو صاحب امر ہوں ان کی تم اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. یعنی فیصلہ اس کا جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. آگے چل کے یہی بات پھر اس انداز میں بیان کی گئی. ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اس لیے کہ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیا جائے اور اس میں ثواب دید اور حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین.